بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you students? I hope you all are fine. Welcome to اسلامیات کلاس. آج ہم نے حدیث نمبر 17 اور 18 پڑھنی ہے. شروع کرتے ہیں. من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ وبدنہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. تشریح: حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے. حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور احسان سے کام لیا جائے. اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب ہمیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اور حج کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے، زیارت کا ارادہ کرنا. یعنی مسلمان کس چیز کا ارادہ کرتا ہے یا پھر اس کی کس قسم کی اس کا سوچ ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ جائے گا اور اس کا طواف کرے گا، یعنی خانہ کعبہ جائے گا، وہ مدینہ منورہ. ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر صاحب استطاعت یعنی ایسا انسان جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور اتنی تندرستی ہو کہ وہ تمام مناسک حج کو اچھے سے ادا کر سکتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج ہمارے پاس دیکھا جائے تو مالی اور بدنی دونوں عبادت ہیں، اور اس کے لیے صاحب استطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جو اتنی مال و دولت رکھتا ہو کہ اس کے اخراجات آسانی سے اٹھا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے صحت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تندرستی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی اس کے مناسک ہیں وہ پورے کرنا، ان کو اچھے سے ادا کرنا ہی حج کی شرط ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے، اور مفہوم سنا رہی ہوں میں آپ کو حدیث کا، کہ جس انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی اس کے اعمال کا حساب اس سے لے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہم پر جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم اس چیز کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہیں کرتے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں عذاب کی خبر بھی سنائی گئی ہے. حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر دنیا کے کتنے ممالک سے بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہاں پر کافی ہجوم ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اپنا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ زبان الگ ہو سکتی ہے، ان کا سوچنے کا انداز سب کچھ مطلب الگ ہو سکتا ہے. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کو کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں. اور ویسے بھی حج میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ پر ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ وہاں جا کر حج کر لیں، طواف کر لیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہاتھ سے اس طرح کہ آپ کسی سے مار پٹائی نہ کریں، یا آپ کوئی ایسے حرکت نہ کریں ہاتھ کے ذریعے جو کسی کو تکلیف دے، اور زبان سے ایسے کلام آپ نہ کریں استعمال، یا ایسے الفاظ نہ نکالیں جو کسی کو تکلیف دیتی ہوں. مناسک حج وہ تمام طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان حج کرتا ہے. اب اس میں بہت سے آ سکتے ہیں، جیسے نیت باندھی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے، اس کے بعد سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، اور بھی آب زمزم پینا، اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، پھر قربانی کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مناسک حج میں آتی ہیں، اور ان تمام کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو تشریح ہے یا پھر اس کو جو اچھے سے بیان کی، ایکسپلین کیا ہے، وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیسے کرنا ہے. تو اس کے مطابق جو کام ہم کریں گے
وہ کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے پچھلے گناہ سارے زندگی کے معاف کر دیے جائیں گے. جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، اسی طرح حج ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے. حدیث نمبر 18 برت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. ترجمہ: جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا. تشریح: بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت و تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے. علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے. اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے. اب اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدموں کا گرد آلود ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ویسے بھی اگر دیکھیں ہم کسی بھی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہے کہ کچی سڑک وغیرہ ہو یا اس طرح سے ہو تو دھول مٹی لگ جاتی ہے اور آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت گرد آلود سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، یعنی فی سبیل اللہ یعنی جہاد وغیرہ کے لیے یا پھر دین کی سربلندی کے لیے ہم جب بھی نکلتے، جیسے کچھ تبلیغ والے لوگ ہوتے ہیں مختلف شہروں میں جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہاں جا کر لوگوں کو کچھ چیزوں سے اویئر کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پتہ ہوتی. تو یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، یا پھر جہاد میں دیکھیں یا پھر آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو پاکستان آرمی ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کس طرح سے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہی ہے کہ جو وہاں پر اس دوران کو کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، ان کی یہ بھی میننگ میں آ سکتا ہے جیسے مجاہدین ہیں تو وہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کی وردی وغیرہ کالی ہوتی ہے، یونیفارم وغیرہ جو بھی ہے، ان کو کوئی چوٹ آتی ہے، کچھ بھی مطلب جس طرح سے ان کا یونیفارم گندا وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسی میننگ میں آ رہا ہے. گرد آلود ہونے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے کام جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، وہ تمام کام اسی زمرے میں آ رہے ہیں. اور جہاد تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا، صرف اور صرف کیا ہے ہمارے اللہ اسلام کو بول بالا اور ہماری اسلام کی سربلندی ضروری ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم کفار سے تب تک لڑتے رہو جب تک تمہیں تمہارے دین کی سربلندی نظر نہ آئے، یعنی کہ ان کا خاتمہ کر دو. جب تمہیں لگے کہ تمہارا دین کا بول بالا ہو چکے تب جا کے تم اس جنگ کا اختتام کرو. مختلف لوگ ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی طرح جس طرح سے مطلب ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ دکھائی جاتی ہے. جیسے اب اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی بھی فوج ہے وہ مسلمانوں کی اور پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جتنے بھی آپریشنز وغیرہ ان کو لڑنے پڑتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ پیدل ہوتے تھے یا پھر کچھ سوار ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ پہ ہوتے تھے. پہلے جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس وقت میں زیادہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے لباس یا پھر خود وہ گرد آلود ہو جاتے تھے. لیکن آج کل وہ چیزیں تھوڑی سی بدل گئی ہیں. اگر دیکھا جائے فوج کے لیے دیکھا جائے تو رائفلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس دوران اگر کسی فوجی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ اس فضیلت بتائی گئی ہے شہید کے بارے میں کہ جو شہید ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ رزق کھا رہے ہیں. جس طرح کا وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان ملک کی سربلندی کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے گنوا دی تھی. اور ایک شہید ہی ہے جو ایک انسان ہے تو اس کو سب سے زیادہ شوق اگر ہوتا ہے تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کی خاطر اپنی جان دوں اور شہادت کا رتبہ مجھے حاصل ہو. اور شہادت سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی موت ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یہی میننگ بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان
جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے، اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب ہمیں کتنی بڑی بشارت یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اگر شہید ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ وہ غازی بھی لوٹتے ہیں تو ان پر کیا ہے کہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ کس قدر یہ خوشخبری کی بات ہے اور کس قدر خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اتنے عمل کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کو اس بات کی شورٹی نہیں دی گئی کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں چلتا جاتا ہے تو انسان کے لیے اللہ وہ راہ اور آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جو حدیث میں نے دونوں پڑھائی ہیں اس کو اچھے سے پڑھنا ہے آپ نے، اور میں نوٹس شیئر کر دیتی ہوں، اس کی تشریح آپ نے اچھے سے پڑھ لینی ہے۔